دیکھیں گے دا اسپرچول ڈیولپمنٹ. اسپرچول ڈیولپمنٹ کے اندر یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اسپرچولیٹی کے اوپر. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے اس کی اکانومی کو ٹھیک کر لیا, اس کے پولیٹیکل اسٹرکچر کو ٹھیک کر لیا, اس کے سوشل سروسز پرووائڈ کر لی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان کی اسپرچولیٹی کو بھی ڈیولپ کریں. ہم ان کی سروائیول کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے, ان کی نیسیسٹیز ہیں, ان کی جو نیڈ ہے ان کو پورا کریں. اگر کسی ڈیزاسٹر سے وہ لوگ گزرتے ہیں, کوئی آفت آتی ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے, تو اس آفت سے ڈیل کرنا بھی اس ڈیولپمنٹ کے فیز میں آتا ہے. تو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ اس لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جب ہم کمیونٹی کو ڈیولپ کریں تو ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں, اکنامک ڈیولپمنٹ, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, کلچرل ڈیولپمنٹ, اسپرچول ڈیولپمنٹ, سروائیول ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں if you are planning to develop a community. اسپرچول ڈیولپمنٹ کے اندر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انلائٹمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, انلائٹمنٹ ماڈرنٹی جو آئی, ماڈرنٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو لوگوں کا فوکس تھا وہ سیکرٹ کہتے ہیں مقدس چیز, ٹھیک ہے, کوئی مقدس ہے, اسپرچول ہے, روحانی جو لوگوں کے معاملات ہوتے تھے, ان کی جو سوچ ہوتی تھی, ان کے جو کام ہوتے تھے. تو اس ماڈرنائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اسپرچولیٹی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا, ٹھیک ہے. انلائٹمنٹ کا فیز ہے جس میں لوگوں نے سائنٹیفک تھنکنگ کے اوپر کام کیا, سائنٹیفک نالج کے اوپر کام کیا لوگوں نے, انہوں نے جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. تو یہ جو سائنس کی انکلوژن کی وجہ سے, ماڈرنٹی کی وجہ سے, انلائٹمنٹ کے فیز کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اسپرچول ڈائمینشن تھی لوگوں کی, روحانیت پہ اثر انداز ہوا. تو اس لیے کہتی ہیں, اور روحانیت کیا کرتی ہے, آپ کو مقدس چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے, آپ کو ریلیجن کے ساتھ آتا ہے, یہ اٹیچ کرتے ہیں. اسپرچولیٹی از ناٹ نیسسری کہ آپ جو ہے وہ ریلیجیس وائز آپ ریلیجن آپ فالو کر رہے ہیں تو اسپرچول ہے. اسپرچولیٹی کے علاوہ یہ بھی اس میں چیز آ جاتی ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. اچھا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جیسے باقی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, کلچر کو ڈیولپ کرنا, اکانومی کو ڈیولپ کرنا, پالیٹکس کو ڈیولپ کرنا, تو اسی طرح سے ہمیں اسپرچولیٹی, لوگوں کی اسپرچولیٹی کو بھی ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اچھا, اس کے اندر کہتے ہیں کہ اسپرچول ایکسپیرینسز, ضروری نہیں ہے کہ اسپرچول آپ جو چیزیں فیس کر رہے ہو, محسوس کر رہے ہو, آبزرو کر رہے ہو, وہ روحانیت جو ہے وہ صرف مذہب کے ساتھ لنک ہے. روحانیت مذہب سے علاوہ بھی آپ اس کو سیکھتے ہو, ایسی چیزیں آپ آبزرو کرتے ہو جس میں آپ زندگی کا مطلب سمجھ رہے ہو, دیکھ رہے ہو, آبزرو کر رہے ہو, اپنی چیزیں ہٹ کے کر رہے ہو, ڈفرینٹ طریقے سے آبزرو کر رہے ہو یونیورس کو, کائنات کو, اپنی لائف کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسپرچولیٹی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز بتائی ہوئی ہیں کہ اسپرچولیٹی کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. آپ یہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ آپ سمندر پہ کھڑے ہیں, سمندر کو غور و فکر کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اسپرچولیٹی میں آتا ہے. آپ کوئی پوئٹری پڑھ رہے ہیں, اسپرچولیٹی میں آتا ہے. کوئی میوزک کا کوئی پارٹ یا کوئی پینٹنگ ایسی ہے جس نے آپ کی توجہ بالکل ہی کسی دوسری طرف لے گیا ہے, دوسری طرف آپ کی سوچ لے گیا ہے, تو وہ بھی اسپرچولیٹی کے اندر آتا ہے. یونیورس, کائنات کی جو اس میں مسٹریز ہیں, اس میں جتنی بھی کائنات کے عجوبے ہیں, کائنات کے اندر جتنے بھی مختلف آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں, اگر ریلیجن سے ہٹ کے آپ اس کو آبزرو کرے, دیکھ رہے ہو کہ اچھا یہ سن ایسا ہے, یہ مون ایسا ہے, یہ سٹارز ایسے ہیں, یہ پلانٹس ایسے بنے ہوئے ہیں, تو ان کی طرف سوچنا, دیکھنا, سمجھنا, اس کو آبزرو کرنا بھی اسپرچولیٹی کے اندر آ جاتا ہے. یا آپ کسی میوزک, ڈانس یا سنگنگ کے کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, تو وہ بھی آپ کی اور ایک ہیومن کی ایک الگ ڈائمینشن کو آبزرو کر رہے ہو, ایک الگ چیز کو دیکھ رہے ہو, تو وہ بھی آپ کی اسپرچولیٹی کے اندر آتی ہے. اب اس کے اندر پہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ, سب لوگ اس اسپرچول جو کیپیسٹی ہے, اسپرچول جو ایبلٹی ہے ان کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ خود دیکھتے ہو, کبھی کبھی آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوگے, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوگے, غور و فکر کر رہے ہوگے, سمندر کو دیکھتے ہو, دریا کو دیکھتے ہو, یا کائنات کی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہو, تو وہ آپ کے اسپرچول ڈائمینشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسپرچولیٹی ہے یہ تمام لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے. آل پیپل آر اسپرچول, ٹھیک ہے, پر وہ لیول, وہ ایکسٹینٹ, وہ دیکھنے کا طریقہ, وہ آبزرو کرنے کا وے, وہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے.
یہی جو اسپرچولیٹی کی فیلنگ ہے یہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور انسان کا تعلق اپنے نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہیومن بینگ spirituality develops the linkage of human being with their natural environment. اور اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ جو کرٹیسزم ہے ماڈرن سوسائٹی کا، ماڈرن کہ یہ انسان کو اسپرچولیٹی سے دور کر دیتی ہے. یہ جو آبزرونس ہے، یہ غور و فکر ہے، یہ دیکھنا کرنا آبزرو کرنا، یہ ماڈرنٹی کی وجہ سے اس نے اسپرچول جو ٹیکنیک ہے، اسپرچول جو ورک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز کیے. اس کے اندر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہسٹوریکل ان ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی کہ جو چرچز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فورن آتھر کی بک ہے، اس کے اندر انہوں نے مین ہسٹری ود ریفرنس ٹو چرچ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ چرچ جو تھا وہ ہر چیز کا مرکز تھا. وہاں پہ ہر قسم کی سوشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، پالیٹکس کو ڈسکس کرتے تھے، کلچرل لائف کے اوپر باتیں آتی تھی، ڈیسیجنز لیے جاتے تھے. ورشپ کے علاوہ، عبادت کے علاوہ وہاں پہ باقی کام بھی ہوتے تھے. تو اس کا جو چرچ کا رول تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا ان دا کمیونٹی، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، ہر چیز کے بارے میں سوچتے تھے، سمجھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، ایکسپیرینس کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے. تو پہلے یہ جو چرچ تھا اس کا رول تھا ایز اے کمیونٹی سینٹر، ٹھیک ہے. ریلیجیس سینٹرز تھے، ان کا رول ہے ایز اے کمیونٹی سینٹرز. کمیونٹی سینٹرز ایسی جگہیں، ایسی پلیسز کمیونٹی کے اندر جہاں پہ لوگ بیٹھ کے مل کے ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے پرابلمس کو سامنے لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کے، ان پرابلم سے ریلیٹڈ پھر یہ سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. تو یہ کمیونٹی سینٹر کا رول ہوتا ہے. تو یہ کمیونٹی سینٹر ہے. اس کمیونٹی سینٹر کی جگہ جو ہے وہ ریلیجیس پلیسز نے لے لی ہے. ریلیجیس پلیسز کیسے ہے کہ چرچ رول اپنا پلے کرتا ہے ایز اے کمیونٹی سینٹر، مسجد اپنا رول پلے کرتی ہے ایز اے کمیونٹی سینٹر، مندر اپنا رول پلے کرتا ہے ایز اے کمیونٹی سینٹر. تو جتنے بھی ریلیجیس پلیسز ہیں اور بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس، وہ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم ریلیجن کی ڈیفینیشن میں دیکھیں، ریلیجن کی امپورٹنس کی طرف دیکھیں، تو اس کے اندر یہ امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ جو ریلیجیس پلیسز ہوتی ہیں یہ اپنا رول پلے کرتی ہیں ایز اے کمیونٹی سینٹر، کہ وہاں پہ لوگ آ کے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اپنے پرابلمس کو سامنے لے کے آتے ہیں اور سولوشنز بھی اس میں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ اس لیے ہی کیا کرتا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں، مندر ہے، چرچ ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کی، یہ لوگوں کو کمبائن کرتی ہے، جوڑتی ہے ود دا کمیونٹی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ لنکنگ سیکرڈ ود دا اسپرچول، ٹھیک ہے، کہ سیکرڈ کیا ہے، مقدس ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. یہ مقدس اور پاک چیزوں کو یہ جو کریکٹرسٹک ہے کس کے ساتھ جوڑتی ہے، یہ اسپرچولیٹی کے ساتھ جوڑتی ہے. تو اسپرچولیٹی، ریلیجن، ریلیجیس سینٹرز، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسپرچولیٹی صرف ریلیجن کے ساتھ لنک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ اسپرچولیٹی کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. ماڈرنائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ریلیجیس سینٹرز کا رول ہے وہ کم ہو گیا ہے. اب جہاں پہ پہلے ریلیجیس پلیسز کے اوپر ہر قسم کے فیصلے ہوتے تھے، سیاسی، معاشی، کلچرل، ریلیجیس، فیملی سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، جو ایک ہی جگہ پہ فیصلے ہوتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے انسٹیٹیوشنس الگ الگ بن گئے. تو ہر ڈفرینٹ ادارے بننے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو ریلیجیس پلیسز کا جو رول تھا ایز اے کمیونٹی سینٹر، جہاں پہ مختلف لوگ آ کے بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، وہ رول کیا ہوا ہے، وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کی طرف. اینڈ دین اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس اسپرچولیٹی کو، اس اسپرچولیٹی کے ڈائمینشن کو زبردستی امپوز کیا جائے گا، زبردستی فار ایگزامپل کسی کو ریلیجن کی طرف بتایا جائے گا، سیکرٹ کی طرف لے کے آیا جائے گا، تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. اگر وہ یہ دیکھے بغیر کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کے نارمز کیا ہیں، وہ لوگ کس چیز کو فالو کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کیا ہے، اس کے دیکھے بغیر ان کے اوپر کسی ریلیجن کو امپوز کرنے کی کوشش کرے گا، سیکرٹ چیز کو امپوز کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سک رہا، ان کی اسپرچولیٹی کو وہ انفلوئنس کر رہا ہے، اس کو اثر انداز کر رہا ہے. اچھا کہتے ہیں اگر آپ نے اسپرچول ڈیولپمنٹ لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ اگر آپ نے لے کے آنی ہے تو وہ کس طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ نے ایک کمیونٹی کے اندر اگر مختلف مذاہب ہیں،
ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ ڈفرینٹ اسپرچول ٹریڈیشنس ہیں، وہاں پہ روحانیت سے ریلیٹڈ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، وہاں پہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں، تو آپ نے ہر ایک ایک چیز کو، ہر ایک ایک ڈائمینشن کو دیکھنا وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. ریلیجنس کی ریسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی کمیونٹی اس وقت تک ڈیولپ نہیں کر سکتی جب تک وہاں کے تمام لوگ ہارمنی میں، پیس میں نہیں رہ رہے. اگر وہاں پہ آن دا بیسس آف ریلیجن لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، کانفلکٹ ہوگا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، تو وہ کمیونٹی کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتی. تو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ نے ریسپیکٹ کرنی ہے ٹورڈز دا ریلیجیس اینڈ اسپرچول ٹریڈیشنس آف دا کمیونٹی. ٹھیک ہے. ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، ایسا ماحول دینا ہے لوگوں کو کمیونٹی کے اندر کہ وہ اپنی اسپرچویلٹی کو سامنے لے کے آئیں، اس کو نکھاریں، سیکرٹ کی طرف جائیں، مقدس چیزوں کی عبادت کریں، اس کو اوپنلی وہاں پہ اس کی ریسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی آزادی دی جائے ان ٹرمز آف کو اپنی مرضی سے عبادت کر سکے، اپنی مرضی سے اپنے جو ریلیجیس فیسٹیولز ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکیں. دین اس کے اندر پھر یہ بات کی کہ تمام ریلیجیس فیتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ویلیو کرنا، ان کو ریسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دین اچھا، پھر اس کے لیے ایک اور بات کی ہوئی ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ اسپرچویلٹی. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشنلائزڈ انسٹیٹیوشن سے نکلا نا، اداروں سے، کہ جو اسپرچویلٹی ہے اس کو ہم ادارہ کیسے بنا سکتے ہیں، ادارے کی طرح فارم کیسے دے سکتے ہیں، جب دیر از انٹر فیتھ ڈائلاگ. ٹھیک ہے. انٹر فیتھ ڈائلاگ یا انٹر فیتھ انٹریکشن، کہ ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں کے درمیان میں بات چیت ہو، ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں کے درمیان میں ڈائلاگ ہو، ان کے درمیان میں انٹریکشن ہو. ٹھیک ہے. اس کی ذریعے سے کیا ہوگا کہ وہ جو لوکل لیڈرز ہیں، کہ لوکل لیڈرز کیا کریں کہ وہ ایسا ڈائلاگ کریں، ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں. جیسے ہم نے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر مختلف لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کے اندر 100% ہر دفعہ 100% وہاں پہ مسلمز ہی ہو. اگر ہم if you are talking about with special reference to Pakistan. ٹھیک ہے. اس ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر کمیونٹی کے اندر سارے مسلمان رہتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کمیونٹی کے اندر ہندو رہتے ہوں، کسی میں کرسچن رہتے ہوں، کسی میں سکھ رہتے ہوں، یا کسی میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، کرسچن رہتے ہوں. رائٹ. تو اس لیے اگر ہم نے وہاں کے ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں کے تمام لوگوں کو پیسفلی رہنا بہت زیادہ ان کے لیے ضروری ہے. اگر ان کے درمیان صرف اس چیز پہ کانفلکٹ ہوگا، صرف اس چیز پہ مسئلہ ہوگا یا جھگڑا ہوگا کہ میرا مذہب یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میں اس کو ماروں گا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تو وہ کمیونٹی اتنی ڈیولپ نہیں کر سکتی. تو ہارمنی لوگوں کے درمیان میں پیسفل ریلیشن شپ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کمیونٹی ڈیولپ کر سکے. ان لوگوں کے درمیان میں وہاں پہ ان کے انٹرفیتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ان کے درمیان میں بات چیت ہوں، جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی مقدس چیزوں کے بارے میں ہم نے انفارم کریں، انفارمیشن دیں، نالج دیں، اور ہم اپنی چیزوں کے بارے میں ان کو بتائیں. ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں آف نالج، انفارمیشن، کہ ہماری مقدس چیز یہ ہے، ہماری چیزیں ایسی ہیں. ان کی مقدس چیز کیا ہے، اچھا وہ مقدس کیوں ہے، وہ اگر یہ عبادت کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. جسٹ ان آرڈر ٹو کریٹ دا پیسفل سچویشن ود ان اے کمیونٹی، اگر وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں مل کے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اٹس ناٹ نیسسری، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے دوسرے لوگوں کے مذہب کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، ان کو انوالو کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے، ایسے ریپرزینٹیٹیوز کو جو ڈائلاگ کریں گے، جن کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، جن کو اس کے بارے میں نالج ہوگی.